أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز مكرم محتشم خواتین و حضرات برادران ملت، ایک یا دو روز بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے. اس قرآن میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام سرکش جنات اور خبیث روحوں کو زنجیروں میں ناری فلم یفتح منها باب. جہنم کے دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی جنت کا بند رہنے نہیں دیا جاتا۔ اندازہ کیجئے کہ ابھی فقط رمضان کا آغاز ہوا ہے، ابھی روزے داروں نے روزہ رکھنا ہے، قیام اللیل کرنے والوں نے قیام کرنا ہے، تو جب وہ روزہ رکھیں گے اور قیام کریں گے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً انہیں اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا، کیونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، مہمان مہینہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور مہمان کا استقبال اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کے مقام کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر و بھلائی کے طالب آگے بڑھ، یہ تیرا ہی موسم بہار ہے، اس میں خوب نیکیاں کر لیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ گار جس نے پورا مہینہ غفلت کیشی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت میں گزارا، اقصر، بس کر دے، باز آ جا، گناہوں سے اپنا ہاتھ روک لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ ذو الجلال والاکرام رمضان کی ہر رات اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ فضائل ہیں رمضان کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی روایت؟ جی ہاں، وہ روایت جس میں یہ بات بیان ہوئی کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اسے بتائیے کہ تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا جان بوجھ کر علم ہو جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، دوسرے لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، یہ ابھی سے ہی جہنمی ہو چکا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لہذا پوری ذمہ داری اور تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور بغیر علم اور تحقیق کے دین اسلام میں بات کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان کا پورا مہینہ، پہلا عشرہ بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ جہنم کی آگ سے آزادی والا روزانہ ہوتا ہے، ہر رات کو ہوتا ہے۔ انما سمی رمضان رمضان لأنه يرمض الذنوب يحرقها، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جلا ڈالتا ہے۔ یا خادم الجسم کم تشقى لخدمته اتطلب الربح بما فيه خسران، اقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان، اے اپنے جسم کے خادم، کب تک اپنے جسم کی خدمت میں لگے رہو گے؟
کیا تم نہیں جانتے کہ تم جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہو؟ عن قریب تمہیں موت آ جائے گی اور تمہارے جسم کو زمین میں گھڑا کھود کر، جسے قبر کہتے ہیں، اس میں دفنا دیا جائے گا، اور زمین کی مٹی تمہارے جسم کو کھا جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ لہذا اپنے جسم کو پالنا، موٹا تازہ کرنا، اس کی فکر چھوڑو، اپنی روح کی فکر کرو، اس لیے کہ جب تم مرو گے تو تمہارا معاملہ روح کے ساتھ ہوگا، تمہاری روح کو اوپر لے جایا جائے گا۔ اپنی روح کو اس قابل بناؤ کہ مرنے کے بعد جب تمہاری موت آئے تو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کر آئیں۔ اپنی روح کو اس قابل بناؤ، تربیت کرو ایمان اور عمل صالح پر، توحید اور سنت پر، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے ایمان کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ جب تم مر رہے ہو فرشتے تمہاری روح قبض کریں تو تمہیں خوشخبریاں سنا رہے ہوں، اے پاکیزہ روح نکل اس پاکیزہ بدن سے، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین تیرے اوپر راضی ہے اور تیرے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اپنی روح کو اس قابل بناؤ کہ جب تمہاری روح کو لے کر فرشتے اوپر جائیں تو تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، جہاں سے وہ فرشتے گزرے خوشبوئیں آئیں، پوچھنے والے فرشتے پوچھیں یہ کس خوش نصیب کی روح لے جا رہے ہو، تو فرشتے تمہارے اچھے اچھے نام لے کر تمہارا تذکرہ کریں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلانہ بنت فلانہ ہے۔ هذا الذي كانت الأيام تنتظر، هذه الأيام التي كانت تنتظر فليوفي لله أقوام بما نذروا۔ اللہ کے بندو یہی ہیں وہ دن جن سے ملاقات کا اشتیاق دل میں بسائے۔ سلف صالحین 6 ماہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رمضان آئے، روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، راتوں کو جاگ کر لمبا قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروائیں گے، جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں گے۔ یہی ہیں وہ دن جن کا سال بھر اللہ کے نیک بندے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جب یہ دن آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو اپنی رحمت سے آپ کو نصیب فرما دے تو پھر ان دنوں کو غفلت میں سو کر یا ادھر ادھر وقت ضائع کر کے ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان ها قد أضلك شهر الصيام بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني۔ اے وہ انسان جس نے رجب اور شعبان کو نافرمانیوں میں گناہوں میں گزار دیا، دیکھ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو رجب و شعبان کی مانند گناہوں والا مہینہ نہ بنانا۔ وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ۔ یقیناً آپ اپنے گھر والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کتنے ہی ایسے افراد کو جانتے ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ان سال وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ افناہم الموت واستبقاک بعدہم، موت نے ان کو فنا کر دیا اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ حیا فما اقرب القاصی من الدانی، لیکن جس طرح وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، عن قریب اسی طرح جب ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا تو ہم بھی دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور نعمت جتنی بڑی ہو اتنا ہی زیادہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بھائیوں دوستوں بزرگوں کو، سب اہل ایمان اہل اسلام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استقبالی روزہ رکھنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، لہذا کل کوئی مسلمان روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح شک والے دن کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کل 29 شعبان ہے، ملک پاکستان میں آج 28 شعبان ہے، کل 29 ہے۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ابھی چاند نظر نہیں آیا، چاند نمودار ہوا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، چاند نظر آنے کی گواہیاں موصول نہیں ہوئی، کیونکہ دو باتیں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایک ہے رؤیت اور ایک ہے خبر۔ کچھ لوگ بیٹھے چاند دیکھنے کے لیے، انہوں نے نہیں دیکھا لیکن دوسروں نے دیکھ لیا، جن کا تعلق ممکن ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی سے نہ ہو، اور وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے ملازم اور تنخواہ دار نہ ہو، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا کوئی رکن دیکھے گا تو پھر ہی چاند نظر آئے گا، کوئی اور دیکھے گا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، صحابہ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا۔ باہر سے آنے والوں نے خبر دی کہ ہم نے چاند دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر کا اعتبار کیا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ہے رؤیت، ایک ہے خبر کا اعتبار کرنا۔ شک والے دن کا روزہ، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو کوئی کہہ دے کہ شاید چاند ہو، نہیں۔ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ روزہ رکھنا ہے پورے یقین کے ساتھ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال و وظائف میں پہلا عمل ہے روزہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دے دیا۔ چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کا اجر و ثواب اسے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اور اللہ چاہے تو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا، اور چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرے۔ قال اللہ تعالی، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ یدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلی، اس نے اپنا طعام، اپنا مشروب، اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کیا، لہذا میں اللہ سبحانہ و تعالی خود جتنی چاہوں گا روزے دار کو روزے کی جزا عطا کروں گا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے فرحت و مسرت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، آج کا دن میں نے اللہ کی فرما برداری میں گزارا، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے گزارا، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے بچتا رہا اور نیکیاں بجا لاتا رہا۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اس سے مراد یا تو موت کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، جو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے معدے سے ایک تعفن، ایک بو اٹھتی ہے، فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بو اللہ عز و جل کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ وہ تمام فضائل ہیں جو روزے کے بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ رمضان کے مہینے کا پہلا امتیازی عمل ہے جو دوسرے کسی مہینے میں نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالی نے فقط اسی مہینے کے روزے فرض کیے، اور یہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ قیام اللیل، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتوں کو قیام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قیام اللیل تو ویسے بھی عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان کی شان ہے،
قرآن کریم یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو اپنی عزت بچا کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، بحث و مباحثہ نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بلا شبہ جہنم کا عذاب جان سے چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما. جہنم بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، یہ عمل بھی کرنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں 23ویں 25ویں اور 27ویں 3 راتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز عشاء کے متصل بعد مسجد نبوی میں قیام اللیل کی امامت کروائی. 8 تراویحیں پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائے. 4تھی رات صحابہ منتظر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. جب تشریف لائے صحابہ نے پوچھا اور بتایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے منتظر رہے لیکن آپ تشریف نہ لائے. فرمایا کہ اس اندیشے کے تحت کہ کہیں اس صلاۃ پر، نماز پر مداومت اور مواظبت کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ پڑھنی چاہیے اور راتوں کو قیام. لیکن یہ سمجھنا کہ روزے کے لیے قیام اللیل شرط ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قیام اللیل کو بالکل ہی ہلکا سمجھا جائے. اس کی بہت فضیلت ہے. جو نہیں پڑھتا یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت بڑی فضیلت سے محروم رکھتا ہے. تیسرا عمل رمضان المبارک میں کرنے والا وہ ہے صدقہ و خیرات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت خوب بڑھ جاتی اور اس میں اضافہ ہو جاتا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع. جو کوئی مؤمن کسی دوسرے مؤمن کو کھانا کھلائے، کوئی مؤمن بھوکا ہے، دوسرے مومن نے اسے کھانا کھلا دیا، اللہ کا وعدہ ہے اطعمہ اللہ من ثمار الجنت. اللہ رب العالمین اس کھانا کھلانے والے مومن کو جنت کے پھل کھلائے گا. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَئٍ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور جو مومن کسی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا یا شربت پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر کے جنت کی شراباً طہورہ پلائے گا. مہر بند کستوری، اللہ اکبر، اور مشروب، اور وہ جنت کا مشروب اور پلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو یہ کتنے اعزازات ہیں. بشرط یہ کہ وہ توحید والا ہو. جنت میں تو مشرک نہیں جائے گا، بدعتی نہیں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جو توحید والا ہوگا، جس کا ایمان کھرا ہوگا، جس کی توحید کھری ہوگی. لہذا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے نماز، زکوٰۃ، روزے، حج سے پہلے علم حاصل کیجئے. توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں. کسی مستند استاد سے پڑھیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک توحید درست نہیں ہوگی اور انسان شرک سے نہیں بچے گا تب تک اس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کرنی. مکہ کے لوگ بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے. کسی چھوٹی مسجد کی بات نہیں، تمام مسجدوں کی سردار مسجد بیت اللہ ان کے پاس تھا. وہ اس کے متولی تھے، اس کے محتمم تھے، اس کی انتظامیہ تھی.
حاجیوں کو پانی پلاتے، ستو گھول گھول کے پلاتے، جو حاجی آتا اس کی خوب خدمت کرتے، بہترین پوشاک انہیں پیش کرتے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ جی ہاں، ذمہ داری سے بات ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ہے، ان کے لائق نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ ان کے لائق نہیں ہے کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کریں، کیونکہ مشرک ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کی نماز، زکوٰۃ، روزے کی میں اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ مسجد تعمیر کرنے والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے۔ اچھا، اللہ پر ایمان تو ان کا بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے نبی، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ کس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ کون ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ مکہ کے مشرک کیا کہیں گے؟ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے کہیے پھر تم اللہ سے کیوں نہیں محبت کرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، شرک کیوں کرتے ہو؟ حج کرتے تھے، حج کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہا کرتے تھے۔ ہے نا تعجب مجھے آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے، جن کے ساتھ جنگ بدر ہوئی، جن کے ساتھ جنگ احد ہوئی، جن کے ساتھ غزوہ خندق ہوا، اللہ اکبر، یہ حج بھی کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پکارا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن آخر میں ڈنڈی مارتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف سے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، بادشاہت تیرے لائق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الا شریکا تملکہ وما ملک، ہاں ایک شریک ہے اور وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں، سارا اختیار تیرے پاس ہے، لیکن تو نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ ہم ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں، اپنی پکار ان کے ذریعے سے تجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دینے والا اللہ تو ہی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی، جب صحابہ 313 تھے، نیزے بھی کم ہیں، ڈھالے بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، تلواریں بھی کم ہیں، دشمن کفار مشرکین 1000 کی تعداد میں آیا ہے، اسلحے سے لیس ہو کر آیا ہے، اسباب و وسائل میں اہل ایمان سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہ حال تھا، اور نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم مدد مانگ رہے ہو تو مدد آ چکی، لیکن تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف۔ یہ ابو جہل وقت کا فرعون خانہ کعبہ میں جا کے طواف کر کے غلاف کعبہ پکڑ کے اس کے ساتھ چمٹ کے دعائیں مانگ کے پھر نکل رہا ہے جنگ بدر کے لیے۔ اس لیے پہلے نمبر پہ ایمان اور عقیدہ، اور انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ روزے کھلوانا یہ بھی رمضان المبارک میں ایک اہم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو جتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین روزے دار کو عطا کرے گا اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا ہے۔
نہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی، نہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی۔ ایک روزہ وہ ہے جو آپ نے رکھا ہے، 100 روزے وہ ہیں جو آپ دوسرے 100 افراد کے کھلوا رہے ہیں۔ وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 2000 بھی ہو سکتے ہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ یہی سنت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سنت ہے صحابہ کرام کی کہ وہ اپنی افطاریاں مسجد میں لے کر آتے اور مسجد میں آنے والے اہل ایمان کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان بچھایا جاتا اور ان کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اپنے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے اللہ کے گھر کو آباد کیجئے۔ جو بھی پروگرام رکھنا ہے اللہ کے گھر میں رکھیے، کوشش کیجئے۔ کھانا کھلانا ہے، جن کو کھلانا ہے اللہ کے گھر میں کھلائیے۔ اور جس کو کھلاتے ہیں اگر وہ ضعیف العمل ہے، ضعیف الاعتقاد ہے، تو ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا، لاکھوں روپے ہزاروں روپے خرچہ کر دیا، نہیں، کسی مستند عالم دین کو بلا کے درس قرآن اور حدیث بھی ہو اور عقیدے کے اوپر گفتگو ہو، تاکہ یہ آنے والے، چلو ایک سنہری موقع ہوتا ہے، عام دنوں میں تو نہیں آتے، لیکن ان موقعوں پر بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو ساتھ میں درس قرآن اور حدیث اور عقیدے پر، ایمان پر گفتگو ہو۔ اللہ رب العالمین ان کے عقائد کی اصلاح فرما دے، ان کے عمل کو درست فرما دے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا کھانا کھلانا بھی اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آسمانی قانون نازل کیا، قرآن۔ كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ لیکن صرف قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا، پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اجر ملے گا آپ کو، ثواب ملے گا آپ کو، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، لیکن اصل مقصد جو قرآن مجید کے نزول کا ہے وہ یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو۔ تو قرآن کریم کا مہینہ خواتین کے لیے بھی الحمدللہ دورے ہوتے ہیں، دورہ تفسیر ہو رہا ہے، دورہ قرآن ہو رہا ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ورنہ سوچیں قیامت کے دن جب آپ کا رب آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، جو نابینا تھے، جن کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، انہوں نے میرے قرآن کو پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ زبانی اپنے سینے میں یاد بھی کیا، محفوظ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے مسند تدریس پہ بھی بیٹھے، استاد بنے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھایا سکھایا۔ تم تو آنکھوں والے تھے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں میں نے تمہیں دی تھی، تم نے سب کچھ دیکھا، میرا قرآن کیوں نہیں دیکھا؟ مسجد کا راستہ کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا کسی استاد سے؟ تو کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ بھی ایک افضل عمل ہے، اور اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک رکھنا۔ سگے بہن بھائیوں بول چال بند ہے، نہیں بلاتے ایک دوسرے کو، ہم کون سا کوئی کسی سے لے کے کھاتے ہیں؟ اور جس کے پاس آج کے دور میں 4 پیسے آ جائیں جناب، اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، اس کی ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے پھر۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے سگے ماں باپ تک کو نہیں پوچھتے ہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो क्या फ़ायदा आपकी नमाज़ों का, आपके रोज़ों का? मुंह पे मार दिए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अतदरून मनिल मुफलिस, जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता'। मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम ना हो, दुनिया का कीमती सामान ना हो। हम तो मुफलिस उसे समझते हैं, लोग दुनिया वाले उसे मुफलिस कहते हैं। फरमाया ये मुफलिस नहीं है। अल मुफलिसु मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, ज़कात, रोज़े लेकर आएगा। बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े रोज़े रखे, बड़ी ज़कातें दी, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काश कि ये हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अदा करता, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी पासदारी करता। लेकिन इसने हुकूकुल इबाद को तलफ किया। 5 जुर्म बयान हुए, ضرب هذا أكل مال هذا سفك दम هذا قذف هذا। किसी का माल नाहक खाया। कितने भाई हैं जो बहनों को जायदाद में, वरासत में, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते। बड़ा कोई तीर मारेगा तो कहते हैं कि हमने बख्शवा लिया, मुआफ़ करवा लिया। कितने वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों को जायदाद में उनका हिस्सा नहीं देते। और कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते हैं। कितने लोग हैं जो इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं, जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं। किसी का माल नाहक खाया, किसी को कत्ल किया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी पर बहतान बांधा, किसी को मारा, किसी का माल हड़प किया। अब क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इसकी नेकियों को मज़लूमों के दरमियान तकसीम कर दो। उसकी नेकियां, उसकी नमाजें, रोज़े, ज़कातें मज़लूमों के दरमियान तकसीम कर दी जाएंगी। अभी भी उनकी दाद रसी बाकी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मज़लूमों के गुनाह इस जालिम की पीठ पे ला दो और ले जाओ, इसे मुँह के बल घसीट के जहन्नम में ले जाकर फेंक दो। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़्त गुज़र रहा है, हंस के गुजार लो या रो कर गुजार लो। बेहतर है कि हंस के गुजारो, प्यार मोहब्बत के साथ गुजारो, कुरान और हदीस के प्लेटफॉर्म पर मुत्तफ़िक़ होकर गुजारो। इख्तिलाफ होंगे, होते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाजी उसकी इबादत करें, नमाजी उसको सजदा करें। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर शैतान को कोई मायूसी नहीं, वलाकिन फित तहरीश बैनहुम, इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना। यहाँ पर आकर शैतान को कोई मायूसी नहीं, देख लो वो उसमें कामयाब है। एक मस्जिद में आने वाले, एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले एक दूसरे को देखकर चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आए मरे बराबर है। कितने लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, एक गली में 2 घर छोड़ के फौतगी होती है, उसको पता ही नहीं होती कि मोहल्ले में कोई फौत हुआ है। ये तो हमारे हालात हैं जनाब। माना कि हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन दीन इस्लाम की तालीमात अपनी जगह पर हैं और इन्हीं पर ही अमल करके हमारे लिए कामयाबी है। वगरना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इत्नैन व यौमल खमीस। हर सोमवार और जुमेरात जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, हर बंदे के लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है, उसके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान है। लेकिन 2 अफराद ऐसे हैं जिनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं, कोई मग़फ़िरत नहीं। ला युशरिक बिल्लाहि शैआ, एक वो है जो मुशरिक है। मुशरिक शिर्क करने वाला अल्लाह को मानता है और अल्लाह के साथ किसी और को भी मानता है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन हम इनके ज़रिए से, इनके सदक़े तुफ़ैल अल्लाह को बादशाह मानता है, हाकिम मानता है। लेकिन बादशाह ऐसा मानता है कि उसका कानून 1400 साल बाद जो इस वक़्त हालात हैं उनमें नहीं चल सकता, 1400 साल पहले तक था। अब जदीद दौर है जनाब, साइंस का दौर है।
جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دیکھو یورپ کہاں پہنچ گیا، اور ہم لوگ ابھی تک 1400 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو بادشاہ مانتا ہے، لیکن بادشاہ ایسا مانتا ہے کہ اس کا قانون 1400 سال پہلے تک تھا، آج کے دور میں جو حالات ہیں اس کے کچھ اور جدید تقاضے ہیں۔ تو سوچئے، جب تک اس کا ایمان اور عقیدہ اپنے پروردگار کے بارے میں درست نہیں ہوگا، نمازیں روزے رکھتا رہے، پڑھتا رہے نمازیں، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے ساتھ پڑھ لو قرآن کی آخری سورت۔ میں کوئی اپنے پاس سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آخری سورت پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کیا ہے آگے؟ ملک الناس، الہ الناس۔ کیا ہم اللہ کو رب الناس مانتے ہیں؟ سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر، آگے کیا ہے؟ ملک الناس، کیا ہم اللہ کو ملک الناس مانتے ہیں؟ لوگوں کا بادشاہ حقیقی، تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو اس کا قانون کیا ہے؟ علم ہے ہمیں، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، کر رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو سزائیں مجرموں کو اللہ نے دی قرآن میں بیان کی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کو سنسار کرو، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارو، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، یہ سزائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی، صحابہ نے دی، جادوگر کا تلوار کے ایک ہی وار کے ساتھ سر قلم کر دو، دے رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کیا اللہ کو ملک الناس مانتے ہیں، لوگوں کا بادشاہ مانتے ہیں؟ الہ الناس، لوگوں کا معبود حقیقی، ہندو کی بات نہیں، یہودی کی بات نہیں، عیسائی کی بات نہیں، مسلمان الا ماشاءاللہ اپنے کروڑوں الہ بنائے بیٹھا ہے، کروڑوں الہ بنائے بیٹھا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو شرک ہوتا ہے نا، شرک یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ ماں ہے تمام گناہوں کی، اور جہاں پر ماں ہوتی ہے وہاں پر بچے ہوتے ہیں، بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ شرک تمام گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے، جہاں پر یہ ہوگی بچے بھی وہی ہوں گے، وہاں پہ قتل بھی ہوگا، لوٹ کھسوٹ بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، بد امنی بھی ہوگی، ظالموں کے ٹیکس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے، یہ اس قوم کے باشندے ہیں جنہوں نے اپنے خالق و مالک کے حق کو نہیں پہچانا، اس کو پورا نہیں کیا۔ کیا حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر؟ ہمیں ہے معرفت، ادراک، صرف یہ کہ کبھی کبھار اپنی مرضی کے وقت پر مسجد میں آ جاؤ، 7ویں دن ختنے کر دو، نام کوئی عبداللہ عبد الرحمن رکھ لو، بکرے دو ذبح کر کے گوشت بنا کے لوگوں کو کھلا دو، جمعہ 8 دن مسجد میں آ کے اپنی مرضی کے وقت پہ جمعہ پڑھ لو، جب دل چاہا مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، یہ اسلام ہے؟ نہیں، ہم غلط ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام پہ چلنا ہے جو اسلام اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے بیان کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رمضان آ رہا ہے، عین ممکن ہے اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل رات انشاءاللہ تراویح نماز پڑھیں گے اور پرسوں روزہ رکھیں گے باذن اللہ عز و جل، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر پرسوں رات تراویح ہوگی اور پیر کا باذن اللہ عز و جل روزہ ہوگا، کیونکہ مہینہ عربی قمری یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو آج 28 شعبان ہے پاکستان میں، مکہ مدینہ میں 29 ہے، باقی جیسے اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسلام کی حالت میں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتابیں خرید کر دے دی ہوں کہ بیٹا یہ کتابیں تم خود ہی پڑھ لو،
اور اس کے بعد سال بعد جب امتحان ہوگا تو آپ جا کے امتحان دے دینا، پاس ہو جاؤ گے، اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، آپ اپنے بچوں کو کتابیں خرید کر دینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اچھے سے اچھے اسکول کا، انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، کوالیفائڈ، ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں، اور شام کو ٹیوشن، اکیڈمی، اور اس کے لیے ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو اپنے ایک بچے کے اوپر ماہانہ 2-2 لاکھ روپیہ تک فقط اس کی اسکول اور اکیڈمی کا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کے اوپر آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا ہے۔ آپ نے دین اسلام کس سے سیکھا ہے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ نماز کا طریقہ جو آپ پڑھتے ہو کس سے سیکھا ہے آپ نے؟ کون ہے آپ کا استاد؟ انجینئرنگ UET میں ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، ایم اے انگلش فلاں یونیورسٹی میں، میٹرک فلاں اسکول میں، وہ میرے ٹیچر تھے، مجھے آج بھی یاد ہیں، نہیں بھولتے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، یہ تو ہے دنیا کی باتیں۔ دین کی طرف آؤ، دین اسلام جس کے اوپر ہماری کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی، یہ دین اسلام ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ کون ہے ہمارے استاد؟ کتنے ہیں؟ ان استادوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ سوچئے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، لیکن روزے رکھنے سے پہلے آپ نے روزے کے احکام و مسائل کس استاد سے سیکھے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں سیکھتے تو آپ غلطی کریں گے، جب آپ غلطی کریں گے گھر کا بڑا سربراہ غلطی کرے گا، آپ کی بیوی غلطی کرے گی، آپ کے بچے غلطی کریں گے، اور یہ سارا گناہ آپ کے سر ہوگا، کیونکہ آپ نے کسی استاد کا انتخاب نہیں کیا، اور کسی استاد کا انتخاب کر کے اس سے آپ نے دین اسلام کا بنیادی ضروری علم حاصل نہیں کیا، تو یہ سارا گناہ آپ کے اوپر ہوگا، اور بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ دین کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ لوگ تو، مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ جی نماز پڑھو، نماز ہی پڑھنی ہے نا، یہاں پہ باندھ لو، یہاں پہ باندھ لو، یہاں پہ باندھ لو، یہاں باندھ لو، سب ٹھیک ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم، پتہ نہیں کس طرح یہ جرت اور دلیری کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو سب ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، شافع روز جزا، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، سیرت میں اکمل، صورت میں اجمل، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ۔ آپ کہتے ہو سب ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان 60 سال کا نمازی ہے، لیکن قبول اللہ رب العالمین اس کا ایک سجدہ بھی نہیں کرتا۔ پڑھتے رہو نمازیں، کہو سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 60 سال کا نمازی ہے، 60 سال، کاؤنٹ کرو، ایک دن میں 5 نمازیں، ایک ہفتے میں کتنی نمازیں، مہینے میں کتنی نمازیں، سال میں کتنی نمازیں، 60 سال میں کتنی نمازیں، لیکن ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ والا نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز محمدی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے۔ استاد ضروری ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، استادوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جو اچھا لگتا ہے آپ کو، لیکن شرط ہے کہ وہ 2 نمبر استاد نہ ہو، 1 نمبر ہو۔ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 نمبر ڈاکٹر سارے ختم کروا دیے، 2 نمبر کلینک سارے بند کروا دیے، 2 نمبر طبیب حکیم سارے ختم کروا دیے، 1 نمبر ڈگری ہوگی جس کے پاس، وہ پریکٹس کر سکتا ہے، وہ عوام کی خدمت کر سکتا ہے، وہ عالم ہو جس نے واقعی کہیں پر کسی مستند ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو، اس کا انتخاب کیجئے، اس سے دین پڑھیے، سیکھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ آخری بات،
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی، میں نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل پر کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اس کتاب کی نظر ثانی ہمارے استاد مفسر قرآن فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہدیہ کوئی نہیں ہے، فری میں ہے، مفت ہے۔ طریقہ یہ ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کا، ایک فون نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو دماغ میں بٹھا لیں اور اس کے اوپر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے۔ اس کی PDF فائل آپ کو واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دی جائے گی۔ اس کتاب میں کیا ہے سن لیجئے۔ نیکیوں کا موسم بہار، روزہ، سحری افطاری کے احکام، مفسدات روزہ، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کرنے کا اختیار ہے، مانع حیض گولیوں کا استعمال، قیام رمضان، قرآن مجید، دعا و مناجات، عمرہ، صدقہ و خیرات، روزے افطار کرانا، نمازوں کی پابندی کیجیے، اخلاق حسنہ اپنائیے، گالی گلوچ، ہنسی مذاق اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کیجیے، سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کیجیے، زیادہ کھانے سے پرہیز کیجیے، سینما اور ٹیلی ویژن کا استعمال نہ کیجیے، دیر تک جاگنے سے پرہیز کیجیے، نماز تراویح، وطر پڑھنے کا طریقہ، قنوت وطر، اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی، اعتکاف کے احکام و مسائل، اختتام اعتکاف، شب قدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کی تلاش، شب قدر سے محرومی، لیلۃ القدر کی نشانیاں، شب قدر کی خصوصی دعا، صدقہ فطر کے احکام و مسائل، فرضیت صدقہ، صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، صدقہ فطر کا مقصد، صدقہ فطر کی ادائیگی، صدقہ فطر کس جنس سے ادا کیا جائے، صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر کا مصرف، عید الفطر کے احکام و مسائل، غسل کرنا، عید کے دن روزہ منع ہے، کھجوریں کھانا، عیدگاہ کو نکلنا، عید کا وقت، مستورات، عیدگاہ ضرور جائیں، تکبیرات، عیدین کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں دینا مسنون ہے، نماز عید کا مسنون طریقہ، مبارکباد دینے کا طریقہ، شوال کے 6 روزے، عقیدہ توحید تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجئے، بہت ہی آسان ہے، اس کے اوپر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب شیئر کر دی جائے گی، اور اپنا نام، مسجد کا حوالہ ضرور دیجئے گا۔ 0324 480 94 45 032 44 809 445 032 44 809 445۔ اس کے اوپر آپ نے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے، اپنا نام اور مسجد کا حوالہ دینا ہے، تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کو ضرور پڑھیے گا، گھر کی خواتین کو، اپنے بچوں کو پڑھائیے گا، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ہزاروں صفحے کی کتابوں سے مستغنی کر دے گی انشاءاللہ۔ یہ میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے لوگوں کے لیے نافع بنائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ جامع مسجد ہادہ میں بروز اتوار درس کا سلسلہ جاری رہے گا اور روزانہ افطاری کا اہتمام بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔